اہل سنت والجماعت کے عقائد میں جو بنیادی 10 چیزیں ہیں جو علماء کرام کو پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک چیز تفضیل شیخین بھی ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان دونوں بزرگوں کو سارے صحابہ کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد کا حصہ ہے یہ۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو شریعت میں فضیلت حاصل ہے اور حضرت علی کو طریقت میں فضیلت حاصل ہے، اور اس کے نزدیک طریقت سب کچھ ہے، شریعت کوئی چیز نہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک شریعت ہی سب کچھ ہے، طریقت اس کے تابع ہے۔ اللہ کے نزدیک اسلام یعنی شریعت ہی سب کچھ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ طریقت اصل چیز ہے، شریعت کوئی چیز نہیں۔ اور جو لوگ طریقت کے چلنے والے ہیں وہ شریعت سے بالکل آزاد ہے۔ اس طریقے سے کرتے کرتے اس نے 1996 کے اندر 96 کے اندر، آج سے 25 سال پہلے اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اپنے مہدی ہونے کے لیے اس نے طرح طرح کی من گھڑت باتیں کہی۔ کبھی کہنے لگا میں مہدی ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ میرا چہرہ چاند میں نظر آیا۔ ناسا کے سائنسدانوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ چاند میں ایک چہرہ ظاہر ہوا ہے، یہ اسی آدمی کا چہرہ ہے جو پاکستان کی ایک مسلم جماعت کا لیڈر ہے۔ اپنے اوپر فٹ کرنے والی بات ہے۔ کبھی اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ میرا چہرہ حجر اسود میں ظاہر ہوا۔ اس طریقے کی من گھڑت باتیں کہتے کہتے 2004 میں واصل جہنم ہوا ہو۔ آج اس کا ایک چمچہ یونس الگوہر نام کا لندن میں بیٹھ کر، یہ وہی یونس الگوہر ہے خبیث۔ ریاض احمد گوہر شاہی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے یونس الگوہر نے پاکستان میں کراچی میں ایک جلسے میں کھڑے ہو کر اپنے گرو کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں لندن میں رہتا ہوں، لندن میں جو لوگ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں تو اچانک ان کے سامنے سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی تصویر آ جاتی ہے، یہ ان کے مہدی ہونے کی دلیل ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ ریاض احمد گوہر شاہی کو مہدی نہیں مانیں گے۔ آج بھی یونس الگوہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ویڈیوز بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہے ہیں۔ ہمارے شہر حیدرآباد، تلنگانہ، بلکہ ہندوستان میں بڑی تیزی سے یہ فتنہ اب چل پڑا۔ وہاں بیٹھ کر روزانہ ہندوستانی وقت کے حساب سے رات میں 3:30 بجے اس کی آن لائن مجلس ہوتی۔ بس من گھڑت باتیں، آپ حیرت کریں گے کہ ابھی یہ لاک ڈاؤن آنے سے پہلے 1.5 سال پہلے، چونکہ وہ انڈیا تو آ نہیں سکتا تھا، پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہے وہ، لہٰذا اس نے نیپال کے اندر ایک پروگرام رکھا تھا۔ آپ حیرت کریں گے ہندوستان سے 2000 لوگ اس کے اندر شرکت کیے تھے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصف